بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ پنسار اینڈ دواخانے کی جانب سے حکیم محمد ثقلین گولوی آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو اولاد نرینہ کے متعلق ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ بیٹی رحمت، بیٹا نعمت۔ بہرحال اولاد جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا عطا اور اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہوتی ہے، اور بالخصوص اولاد نرینہ جو ہے یہ تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا ہو۔ کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن میں لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ بیچارے سارا زندگی مختلف جگہوں پہ علاج کرواتے رہتے ہیں، دم درود کسی ہیلے وسیلے سے اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا ذریعہ سلسلہ بن جائے کہ اللہ پاک ان کی آرزو یا ان کی دعا جو ہے وہ سن لے اور ان کی آرزو پوری ہو اور ان کو اولاد نرینہ مل جائے۔ بہرحال ماہرین جنسیات کے تجربات اس بات کے گواہ ہیں کہ جس عورت کی اولاد نہ ہوتی ہو اسے بانجھ پن یا بانجھ عورت کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی بہرحال ایک مرض ہے، اس کا بھی ٹریٹمنٹ علاج ہوتا ہے، چاہے ہربل فیلڈ ہو دوسری فیلڈ ہیں، سب کے اندر ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض عورتوں کے ہاں ہمیشہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ لڑکا پیدا کرنے کے لیے بے قرار رہتی ہیں۔ اولاد کا نہ ہونا یا لڑکیاں پیدا ہونا یہ سب عوارضات مرض میں داخل ہیں، جس کا مناسب علاج کرنے سے بانجھ عورت صاحب اولاد اور لڑکیاں پیدا کرنے والی ماں جو ہے وہ لڑکا بھی پیدا کر سکتی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ اگر لڑکی اس نے 2-4 اگر بیٹیاں پیدا کی ہیں تو اب وہ اس کا لڑکا ہوگا ہی نہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور ایسی کوشش کسی بھی حالت میں خالق مطلق کے اختیارات کلیہ میں دخل اندازی کے مترادف نہیں بلکہ مرض کا درست علاج ہے۔ اب بعض کہیں یہ تو اللہ پاک کے نظام میں دخل اندازی ہے، نہیں بھی ایسی بات نہیں ہے، علاج کرانا چاہیے، باقی اس پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جس طرح ہم کوئی بیماری تکلیف ہوتے ہو تو ہم گھر بیٹھ کے نہیں بیٹھے رہتے، مریض کو پیشنٹ کو گھر لے کے نہیں بیٹھ جاتے بلکہ باہر لے جاتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اس میں جو ہیں اب کچھ قدیم اور جدید حکمہ اور جو ہمارے دوسرے شعبہ ہے میڈیکل کے فیلڈ ہیں ان کے بھی مختلف آراء ہے، کچھ باتوں میں وہ متفق بھی ہیں، کچھ میں اختلاف بھی ہے۔ تو میں مختصر انداز میں اس چیز کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ جس عورت کے ہمیشہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں گویا اس کے رحم یا بچہ دانی کہہ لیں، اس کے لیے حرارت غریزی کی کمی ہوتی ہے۔ حرارت غریزی یا رطوبت غریزی اس کی ہمیشہ کمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاں مادہ حمل جو ہے وہی ٹھہرتا ہے۔ اب اگر حمل قرار پاتے ہی یعنی حمل کے پہلے دوسرے ماں جو ہے اس کو کمی کو پورا کر دے جائے، حرارت غریزی یا رطوبت غریزی کی جو اندر کمی ہے، جو اس کی پوٹینشی کی تھوڑی کمی کو اپ گریڈ کر دیا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس عورت کو یہاں بھی اولاد نرینہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے حکمائے یونانی نے جو ایک علاج تجویز کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک مجنون کا نسخہ ہے، اس کا فوائد جو ہیں زچہ بچہ دونوں کے لیے ہیں۔ زچہ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور ہونے والا جو بچہ ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔
جو عورتوں میں اسقاط ہو جاتا ہے، حمل گر جاتا ہے، اس کے لیے بھی اچھی چیز ہے، عورت کی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور جو ہونے والا بچہ ہے اس کے لیے تو بہت ہی لاجواب ٹانک ہے۔ وہ جملہ امراض سے جو ہونے والا بچہ ہوگا وہ محفوظ رہے گا، طاقتور اور خوبصورت ہوگا، دانت آسانی سے نکالے گا، اور اکثر امراض دماغی یا اعصابی سے ہیں ان سے بھی بفضل تعالی محفوظ رہے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے نسخے کی طرف۔ کاپی پینسل سنبھال کے رکھیے، نسخے کے اجزاء غور سے سنیے۔ پہلا آئٹم اس میں جو ہے مروارید ناصفتہ، ناصفتہ کہتے ہیں صاف ستھرے موتی کو، مروارید موتی ہوتا ہے، سچے موتی اسے کہا جاتا ہے، داغدار یا بغیر سوراخ والا موتی جو ہو، مروارید ناصفتہ 9 ماشا یا 9 گرام اسے کہہ لیں۔ عنبر اشب، عنبر اشب 2 ماشا۔ ورق چاندی اور ورق سونا جو ہے یہ 20-20 عدد آپ نے لینے ہیں، ورق چاندی اور سونے کے ورق 20-20 عدد آپ نے حاصل کرنے ہیں۔ کہربا شمی، کہربا شمی، کشتہ بیخ مرجان، کشتہ بیخ مرجان، سندل سفید، سندل سفید، سندل سرخ، سندل سرخ، مازو سبز، مازو سبز، تباشیر عمدہ، تباشیر عمدہ، درونج اکربی، درونج اکربی، عود سلیب، عود سلیب، ابریشم خام شد، ابریشم خام شد، بیخ انجبار، بیخ انجبار، گل ارمنی، گل ارمنی۔ یہ جتنی آئٹم میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ ہر ایک 9-9 ماشا یا 9-9 گرام اسے کہہ سکتے ہیں آپ، اس مقدار میں آپ نے حاصل کرنی ہے۔ تخم خرفہ اور مغز پیٹھا، تخم خرفہ، مغز پیٹھا، یہ ہر آئٹم جو ہے آپ نے 1.5 تولہ مقدار میں حاصل کرنا ہے۔ شربت انگور جو ہے 28 تولے اس میں ڈالنا ہے، شربت انگور 28 تولے۔ شہد جو ہے 15 تولے، شہد 15 تولے، چینی 11 تولے۔ پہلی 2 ادویہ کو آپ نے روح کیوڑا میں کھرل کر کے اور دوسری ادویات کو الگ الگ کوٹ پیس چھان کر ان سب کو آپس میں مکس کر کے شربت و شہد اور چینی میں ملا کر معجون بنانا ہے، اور آخر میں آپ نے اس کے اندر ورق شامل کر دینے ہیں، ورق شامل کر کے پھر گھوٹا لگا دیں یا چمچ کے ساتھ مکس کر لیں جیسے آپ کو آسانی ہو۔ شروع حمل سے 2-3 ماشا یہ معجون، جیسے حمل کا آغاز ہو اس کے کچھ دنوں بعد اللہ کا نام لے کے یہ شروع کرا دیجئے۔ 3 ماشے کی مقدار میں یہ معجون ہمراہ دودھ یا عرق گلاب، اور کبھی کبھار اگر یہ 2 آئٹم نہ ہوں، بعض کا دودھ بھی گھر میں نہیں ہوتا، عرق گلاب بھی نہیں ہوتا، تو کبھی کبھار سادہ پانی سے بھی دے سکتے ہیں۔ کم سے کم اسے 3 ماہ استعمال کرانا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک سے دعا کریں کہ تمام کی فریادیں سنیں اور تمام کی جھولیاں جو ہے وہ ان کی امنگوں اور امیدوں سے کے مطابق جو ہے وہ مالک کائنات، خالق کائنات ان کی امنگوں اور امیدوں کے مطابق بھر دے اپنے فضل اور اپنے کرم، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بطفیل سب کے اوپر اپنا رحم کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ کوئی گھرانہ، اسی وجہ سے بعض اوقات گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ مرد دوسری شادی کر لیتے ہیں، بعض اوقات اولاد نرینہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے حال کے اوپر اپنا رحم کرے۔ امید ہے کہ یہ حکمائے یونانی کا جو ایک مرکب ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ
جو انہوں نے تجویز کیا ہے حکمران نے، انشاءاللہ ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔